اسی وقت لگ جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو بتا بھی دی ہے، کوئی اپنا جی بزنس جی آپ دکھا بھی لیں، جی جی تو آپ نظر بد سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا، آپ کا کام ہے، جی جی ایکٹرز ہیں جی ان جی کا کام ہے میڈیا پہ آنا، اینکرز ہیں ان کا کام ہے میڈیا پہ آنا، جی ان کے جی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. اب نظر بد کا تو وہ بھی شکار ہوتے ہیں، ان کے پروگرام بند بھی ہو جاتے ہیں، ریٹنگ آنی بند ہو جاتی ہے. بالکل ایک ایسے ٹائم آتا ہے کہ آپ کی ریٹنگ نہیں آ رہی ہوتی، بالکل آپ کے ایسے ویوز رک جاتے ہیں، تو وہ نظر بد کی نشانی ہوتی نظر ہے. ٹھیک بد ہے، کی اس سے کام میں لوگوں کے ساتھ بھی چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے. جی جی تو وہ کیا کریں ڈیلی ایسا جی تاکہ جی وہ جو ہے اس نظر بد سے بچ سکیں؟ اسلام ایک ایسا دین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلیم، جو اسلام میں آ جاتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے. جب ہم دین اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو نظر بد کا دم کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو دم کیا کرتے تھے. وہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین اللہ، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری 2 صورتیں معوذتین فلق ناس، یہ نظر بد کے لیے انتہائی اہم چیز ہے. ہر نظر نماز بد کے کے بعد لیے پڑھیں یا صبح شام پس پڑھیں؟ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں. حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اذکار کیا کرتے تھے. جب یہ آخری 2 صورتیں اتری تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں چھوڑ دیں، تو آپ انہی 2 صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرتے سورۃ تھے، فلق اور سورۃ سورۃ اور ناس، فلق اور سورۃ الناس. یہ تو پڑھتے رہا پڑھتے کریں. رہا کریں. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، کاروباری بزنس مین ہیں، یا جو بھی اسی طرح یوٹیوب پہ کام کرنے والے ہیں، اسی طرح اینکر حضرات ہیں، ان کے ساتھ یہ نظر بد کا ایشو رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹی وی چینل پہ آنا ہوتا ہے، پروگرام کرنے ہوتے ہیں. تو ہر دیکھنے والا شخص ماشاء اللہ نہیں کہتا، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے. حضرت عمر بن ربیعہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ صحابی کو نظر بد لگی تو وہ گرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کی نظر بد لگی ہے، تو بتایا گیا کہ صحابی کی نظر بد لگی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے پاس، فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ جب تم نے اپنے بھائی کو دیکھا تو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ماشاء اللہ بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہاں پہ ایک بڑی کامن چیز یہ ہے کہ اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں، جب بچوں کو پکڑتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں، پھر نظر بد کیوں لگتی ہے؟ بالکل یہ بھی ماں ایک بڑا ٹھیک ہے. ایشو. تو جو میرے علم میں، جو تجربے میں یہ چیز آئی ہے کہ ماشاء اللہ بارک اللہ کہنا چاہیے. اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی باللہ یہ بالکل، بھی کہہ یہ سکتے. بھی کہہ سکتے ہیں، ماشاء اللہ بارک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. جب یہ کلمات ہم کہیں گے تو پھر انشاءاللہ نظر بد نہیں لگے نہیں، گی. ہر مسلمان بھائی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی اگر دوست کو دیکھ رہا ہے وہ خوش ہے تو ساتھ ہی کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا ماشاء اللہ بارک اللہ. جی بالکل اس ایسے سے آپ کی نظریں جو ہے وہ اچھی نظر میں یہ کنسیڈر تو ہوگی، نظر بد میں نہیں ہوگی. بچنے کے لیے نا، کہ ہاں، حفاظت کے لیے. اور حفاظت اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے معاملات کو چھپانا چاہیے. زیادہ نہیں بتانی چاہیے. حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو چھپاؤ. یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوشی ملتی ہے، غم ملتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی فنکشن ہے تو ہم تصویریں اتار کے فیس بک پہ لگاتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، تو اس سے نظر بد لگ جاتی ہے. یہ ابھی آپ نے شادی کی بات کی، رجب بٹ بڑے جی مشہور جی پاکستان کے یوٹیوبر ہیں جی جی اور بڑے گراؤنڈ لیول سے، جی جی ٹھیک ہے، گراس روٹ لیول سے اوپر اٹھے ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے ماشاء جی اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے. ان کی شادی پہ پورا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، ان کی شادی کے چرچے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگ آ رہے تھے، پیسہ پھینک رہے تھے، اور تمام فنکشن بڑے شاندار تھے. اور کچھ ہی دن یہ معاملہ چلا، پھر ایک خبر آتی ہے کہ جی وہ گرفتار ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ان کے ساتھ بھی یہ نظر بد والا کوئی سین ہی ہے. جی بالکل، ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہوا ہے، چونکہ انہوں نے شادی کے موقع پر بے تحاشا پیسہ بھی لٹایا اور اپنے معاملات، خوشی، ہر چیز انہوں نے فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی ہے. تو اس سے نظر بد لگی، اور نظر بد کی وجہ سے دیکھیں ایک خوشی تھی اور اچانک ایسے غمی آ گئی، اچانک آئی ہے. اچانک غمی ان آ کو بھی گئی ہے. ذہن میں نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کچھ ہو ایسا سکتا بھی ہے. کچھ. اب دیکھیں دیکھنے والے جتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ان کو، تو وہاں پہ ہر شخص ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا ہوگا نا. بعض لوگ حاسدین بھی ہوں گے جن کے دل میں حسد ہوگا کہ بھئی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک کامن چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو چھپ چھپا کے خاموشی سے کرو، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں کو پتہ نہ لگے. تو جب دین کے معاملے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ نے خاموشی سے صدقہ کرنا ہے، تو دنیاوی معاملات میں پھر ہم جو لوگوں کے سامنے اس طرح کرتے ہیں
تو یہ بھی ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ حاسدین سے بچا جائے. حاسدین تو سے بھی وہ بچا حاسدین جائے. کی نظر ہوئے ہیں. حاسدین کی نظر ہوئے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے بھی دل نہیں دکھنے چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ جب قربانی کا موقع آتا ہے یا حج کا موقع آتا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ قربانی پہ لاکھوں جانور ضائع کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ کسی غریب کے اوپر خرچ کر دیں، یتیم بچیوں کی شادی کر دیں، بیوہ عورتوں کی کفالت کریں. حج کے موقع پر اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اتنا پیسہ ہے، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ یہ بات کہتے ہیں. بالکل. تو یہاں پہ بھی دنیا داری میں ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنا پیسہ ہم ضائع کر رہے ہیں، اڑا دیں ہیں، اور اسی پیسے سے اگر کسی یتیم بچی کی شادی کر دی جاتی یا یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا. زیادہ بہتر. لیکن لیکن اگر حج بھی کر لیتا ہے کوئی بندہ تو وہ تو فرض ہے نا. دیکھیں وہ فرض ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، لیکن جب دنیا دار یہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ خاموش رہتے ہیں. دین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ قربانی بھی سنت ہے وہ تو کرنی، اور اسی طرح حج فرض ہے، انسان کو اللہ نے معلوم بتا دیا ہے تو اللہ کے راستے میں جانا چاہیے. اچھا بچے جو ہیں وہ بڑا روتے ہیں، ایک یکدم رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، چڑچڑا پن ان میں اتنا زیادہ آ جاتا ہے، رات کو دیر دیر تک رونا شروع کر دیتے چھوٹے بچے. تو وہ مائیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب بچوں پہ کیا کریں. دم کے لیے بڑی صورتیں بھی پڑی جاتی پھر بھی چپ نہیں کرتے. لیکن کئی خاص دم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً ایک دفعہ پڑھنے سے بچے چپ کر جاتے ہیں. تو وہ دم اپنا آج جتنے بھی نظر باد والے لوگ ہیں نا وہ آج اپنی نا ادھر ہماری اسکرین پہ آپ دم وہ پڑھیں تاکہ وہ سنیں، تو وہ ساتھ بتا دے کہ یہ سن لیں، اور جب آپ کو نظر بد ہو تو یہ دم آپ سن لیں تو اس سے نظر ختم ہو جائے گی. بچوں کو بھی سنائیں، بچہ رو رہا تو وہ چپ کر جائے گا تو وہ بتائیں. یہاں پہ پہلے میں ایک چیز بیان کر دوں کہ بچوں کو بعض اوقات ہوتا ہے نظر بد لگتی ہے، بچے دودھ نہیں پی رہے، بچے بہت زیادہ روتے ہیں، اور اسی طرح اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے رات کو سوتے وقت ڈرتے ہیں، ان کو جھٹکے لگتے ہیں. اگر تو بچے ڈرتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں تو یہ کوئی شیطانی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر بچے دودھ نہیں پی رہے، بہت زیادہ روتے ہیں، تو پھر یہ نظر بد کا ایشو ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تو فلق ناس پڑھ کے آخری 2 صورتیں بچوں کو دم کیا جائے. دوسرے نمبر پہ بچوں کے دودھ کے اوپر سورۃ الحشر کا آخری رکوع، سورۃ الحشر کا آخری رکوع یا آخری 3 آیات پڑھ کے 3 مرتبہ بچوں کے اوپر دم کریں، دودھ کے اوپر دم کریں اور بچوں کو پلا دیں. جو والدین یہ کہتے ہیں کہ بچے دودھ نہیں پیتے، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، دودھ کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر دم کر کے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ان کو پلا دیں تو انشاءاللہ وہ نظر بد بھی ختم ہو جائے گی اور بچے ضد بھی نہیں کریں گے. نظر بد کا دم بھی کر دیں، جن کو اگر نظر بد ہے تو وہ آپ اسکرین پہ وہ یہ دم سن لیں، ان کو افاقہ تو ہوگا نا. بالکل، جن کو بھی نظر بد کا ایشو ہے میں ابھی انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ دم بچوں کو سنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، خود بھی اپنے اوپر بھی وہ دم کر سکتے ہیں، خود سن بھی سکتے ہیں، سن کے بھی آپ دم ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. چلیں جی، اور آپ نے پھونک بھی مار دینا تاکہ وہ سنیں، ان تک وہ آئے. تو آپ کریں جی دم. اعوذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحام ومن کل عین لائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ دم سن کے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ مال لیں اور بچوں کے جسم پہ مال لیں تو انشاءاللہ بچے جو نظر بد کا شکار ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے.